اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ مجھے پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق سر تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آکے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکت سعادت عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکہ مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے گزشتہ جمعۃ المبارک سے خالق کائنات جل وعلا اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے
اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے اور اس کے بندے اپنے اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اولیاء کرام نے فرمایا پوری کائنات میں اصل چیز اللہ کی محبت ہے، اللہ کو پا لینا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے۔ جو اللہ کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے یقین جانے اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، اگلے جہاں میں بھی کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ کیوں کہ سب سے بڑی دولت اس نے حاصل کر لی۔ وہ دولت کیا ہے؟ اپنے اللہ کی محبت کو پا لیا ہے، اللہ کے پیار کو پا لیا ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیا ہے۔ کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کئی دن روزہ رکھنے والے، گرمیوں کا دن ہوتا روزہ رکھتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے، کہنے والے کہتے آپ کمرے میں اتاتے نہیں، آپ کو ان کاموں سے وحشت نہیں ہوتی، ایک ہی کام کو کرتے رہتے، آپ کی طبیعت اضطراب نہیں ہوتی؟ کہنے لگے نہیں، تم دنیا کی سب سے اچھی چیز جو تمہیں پسند ہو، تمہیں اس کو کھا کے جتنا مزہ آتا ہے مجھے نماز پڑھنے میں اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اللہ کی محبت مل گئی، اللہ کریم کا پیار مل گیا، اللہ کی معرفت مل گئی۔ پتہ چلا آج قیمتی سے قیمتی چیز انسان کھائے وہ پیسے خرچ کرتا ہے، زبان کو لذت ملتی ہے، ذائقہ آتا ہے، اپنی من پسند چیز کو کہہ کے گھر والوں سے بنواتا ہے، کئی کلومیٹر دور جا کے اس چیز کو خرید کے لاتا ہے، ذائقہ ملے، مزہ آئے۔ ایمان والے جنہیں محبت مل جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی نماز، کبھی سجدہ، کبھی تلاوت قرآن، انہیں اتنا مزہ آتا ہے، اتنی چاشنی آتی ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں کہتے ہو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اے کاش کہ کبھی تمہیں بھی اتنا مزہ مل جائے، تم کہو ساری دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کے یہی نعمت کافی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اللہ کے بندے سنے، آج کل کے دور میں آپ دیکھیے عمرے پہ جانا ہر کوئی نہیں جاتا، پیسے بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اسباب بھی ہے، لیکن ہر کوئی نہیں۔ بھئی ہر سال جانا، اتنی دور جانا، بس عمرے کر لیے 2-4، کئی محبت والے زیادہ کرتے۔ کتابوں میں لکھا ہے 40 حج ہونے کی، اس وقت کے 40 ہر سال حج پہ جانے والے ایسے لوگ بھی ہوئے۔ کیسے جاتے؟ نہ گاڑی ہے، نہ ریل ہے، نہ جہاز ہے، نہ بحری جہاز ہے، کبھی اونٹوں پہ، کبھی وہ گھوڑوں پہ، کبھی پیدل منزل پہ سفر کرتے، لمبا سفر کر کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، حج ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا، کئی مہینے لگنے کے بعد واپس آئے، فرض ادا ہو گیا، بس ٹھیک ہے، لیکن جو ہی حج کے چاند نظر آئے پھر شوق دوبارہ ہوتا ہے، دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ انہیں محبت مل جاتی ہے۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے اللہ کی محبت کا وہ ذرہ جو اندر ہوتا ہے وہ انہیں چین سے نہیں لینے دیتا۔ تو کائنات کی دنیا کی بڑی دولت اس اللہ کی محبت ہے، جسے یہ محبت مل جاتی ہے یقین جانیے زندگی بھی قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں پہلے بھی کئی جمعہ پہلے وہ دوسرا موضوع تھا، واقعہ سنایا ایک لشکر مسلمانوں کا، وہ جنگ پہ جا رہا تھا، رات کا وقت ہوا، پڑاؤ کیا کہ اب آگے سفر نہیں کر سکتے، یہاں پڑاؤ کرتے ہیں، صبح کے وقت آگے جنگ کا موقع ہے،
دشمن ان کے پیچھے پیچھے تاریخ کراتے ہیں، نہ بیٹری ہے نہ ٹارچ ہے، وہی کبھی دیا سلائی جلا لی بند کر دی۔ چنانچہ رات کا وقت ہوا، امیر قافلہ نے کہا کہ 2 لوگ پہرا دیں گے اور باقی سو جائیں گے تاکہ حفاظت ہو جائے، کیا پتہ بے خبری میں اچانک دشمن حملہ نہ کر دے، یہ جاگ رہے ہوں گے، دور سے دشمن آئے گا، یہ جلدی جلدی جگا دیں گے تاکہ نقصان نہ ہو۔ دشمن کے کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے تاک میں مخبری کر رہے، لشکر کیا کرتا ہے، کہاں ٹھہرتا ہے، کتنے لوگ ہیں، کیسے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے رات ہوئی، سب لوگ سو گئے۔ یہ 2 صحابہ انہوں نے پہرا دینا شروع کر دیا، ادھر ادھر دیکھا، رات کا وقت ہوا، چونکہ یہ بھی سفر کرتے ہوئے آئے، تھکے تھے۔ ایک کہنے لگا کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ شاید ہمیں آخری پہر رات کے دونوں کو زیادہ نیند آئے، ہم سو جائیں۔ ایسا کرتے ہیں، ایک سو جائے دوسرا جاگ لے، پھر وہ پہلے کو اٹھا دے گا، دوسرا سو جائے گا، پہرا بھی ہو جائے گا، نیند بھی ہو جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو دونوں ہی سو جائیں، نیند کا غلبہ ہے۔ چنانچہ ایک ساتھی کہتے ہیں میں جاگتا ہوں آپ سو جاؤ، وہ سو گئے۔ اب یہ فارغ ہے، ادھر ادھر حفاظت کر رہے، اللہ کی محبت، اللہ کریم کا پیار۔ کہا دل میں سوچا یہ میں فارغ ہوں، ایسے کر رہا ہوں، کیوں نہیں میں اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے کرنا۔ چنانچہ قبلے کی طرف منہ کیا، مناسب جگہ پہ کہ حفاظت کا نظام بھی، اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اتنی لذت آئی، اتنی اللہ کی محبت، نماز کو لمبا کر دیا، قرآن پڑھتے مزہ آ رہا۔ صبح کا تھکا ہوا آدمی، سفر کی تھکاوٹ ہے، لیکن اللہ کی محبت ایسی، اس کا پیار، وہ نماز پڑھتے لمبی ہو گئی۔ دشمن طاق میں، چونکہ اندھیرا صحیح پتہ نہیں چل رہا، کہاں کیسے آگے آ نہیں رہا، کہیں ہم پہ وہ حملہ نہ ہو جائے، جان ان کو بھی پیاری تھی۔ انہوں نے کہا ایک لکڑی سی وہ کھڑی محسوس ہو رہی، پتہ نہیں انسان ہے، پتہ نہیں کون، حرکت بھی نہیں کر رہی، چلے آزما کے دیکھے اب کیا کریں۔ ایک ہی طریقہ تھا، دور سے نشانہ لے کے تیر چھوڑا، اور تیر ادھر آ کے لگا۔ ان کے ذہن میں تھا کہ اگر تو لکڑی ہوئی تو کھڑی رہے گی، اگر انسان ہوا بھاگ جائے گا، ڈر جائے گا، ادھر ادھر ہو جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا یہ لکڑی کا انسان۔ چنانچہ تیر چھوڑا، ادھر ہی دب کے بیٹھے رہے۔ ان صحابی کے جسم سے تیر لگا، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا، یقین نہیں آتا جنہیں اللہ کی محبت ہو جائے، کتابوں میں لکھا تیر لگا تھا لیکن وہ صحابی نماز پڑھتا تھا، تلاوت قرآن کرتا تھا۔ دشمن نے سمجھا شاید میرا تیر خطا گیا، نشانے پہ نہیں لگا، اس نے کہا چلو ایک اور چھوڑتے، ایک اور تیر آیا، وہ بھی لگا، اب خون زیادہ ہو گیا۔ کہتے ہیں نماز سے میرا جی نہیں گھبرایا، مجھے مزہ آ رہا، نماز پڑھتا رہوں۔ اچانک خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کمزوری کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاؤں اور مسلمانوں کو اطلاع نہ ہو، دشمن حملہ کر دے۔ جلدی سے نماز کو مکمل کی، اپنے اس بھائی کو جگایا جسے سلایا، جلدی اٹھو، اٹھا، جلدی سے دیکھا خون نظر آ رہا ہے۔ کہا اللہ کے بندے جب شروع میں تیر لگا تھا اس وقت کیوں نہیں جگایا؟ دیکھو کتنا وقت گزر گیا، میں اٹھتا تیرا خیال کرتا، باقیوں کو اطلاع دیتا، تو نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ دیر کیوں کی؟ ایمان سے جواب سنیے، یقین نہیں آئے گا۔ کہنے لگے کیا کرتا، ادھر سے تیر آیا لیکن مجھے نماز میں اللہ کے قرآن میں اتنا مزہ آ رہا تھا، میرا نماز چھوڑنے کو جی ہی نہیں چاہا۔ یہ وہ لوگ ہیں
جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت اللہ کی محبت آئی، آگے سے جواب میں محبت آئی، اور دیکھیے زندگی کی بازی وہ جیت جاتے ہیں۔ 3 جوانوں کے بارے میں آتا ہے، اسلام کا لشکر ایک جگہ جہاد پہ، رات کا وقت ہوا، مقابلہ ہوا، رات کے وقت 3 جوان دشمن نے ان کے پکڑ لیے، تینوں بھائی ہیں، جوان خوبرو خوبصورت جوان ہیں، اس علاقے کے ہیں۔ اس دشمن نے تینوں بھائیوں کو پکڑ لیا، پکڑ کے لے گئے، بادشاہ کے پاس گئے، چونکہ نقصان ہوا تھا، بادشاہ چل ملا رہا تھا، کہاں انہیں قید میں ڈال دیا جائے، قید میں ڈالا، بادشاہ کے سامنے اگلے دن لایا گیا، بادشاہ نے کہا جوان ہو، خوبصورت ہو، ابھی زندگی پڑی ہے، غلطی نہ کرو، یہ سامنے موت ہے، جلاد کھڑا ہے، اشارہ کروں گا زندگی چلی جائے گی، گردن جدا کر دیں گے، ابھی زندگی کی بہاریں دیکھنی ہے، تم نے دیکھا ہی کیا ہے، اپنا دین چھوڑ دو، یہ کلمہ چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، میرا مذہب اختیار کرو، تمہیں مال بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا، تمہاری خواہش بھی پوری کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، جان جاتی ہے چلی جائے، کلمہ نہیں چھوٹے گا۔ یہ کیسی اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے۔ جوانی کے عالم میں وہ کہتے کوئی بات نہیں۔ بادشاہ کے درباریوں نے کہا بادشاہ ایسے گردن نہیں اتارنی، انہوں نے ہماری فوج کا بڑا نقصان کیا، جوان ہیں، ایسا کرو ان کی موت کا لوگ تماشا دیکھیں۔ چنانچہ کیا کیا، انہوں نے مشورہ کیا، گرم تیل بڑے سے کڑاہی میں رکھا گیا، باہر میدان میں آگ جلائی گئی، تیل کڑکڑا رہا ہے، ابل رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا لوگ عوام کھڑی ہے، چونکہ وہ بادشاہ لوگ وہ کیا کرتے تھے اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دین نہیں چھوڑنا، چنانچہ اعلان کیا جس نے دین چھوڑا اس کڑاہی میں ڈال دیا جائے گا۔ بڑے بھائی کو لایا گیا، کہا بھی باز آ جاؤ، وہ کلمہ چھوڑ دو، کہا نہیں، جان جاتی ہے چلی جائے، اللہ کا نام نہیں چھوٹے گا۔ پکڑا، پکڑ کے تیل کے کڑاہی میں ڈال دیا، آواز آئی، ہڈیاں تک گل گئی۔ باقی 2 بھائی کھڑے تھے، بادشاہ اور وزیروں کے خیال میں تھا یہ ڈر جائیں گے، پیچھے ہو جائیں گے، کہا اب باز آ جاؤ، کلمہ چھوڑو وگرنہ یہی حشر ہوگا۔ کہا کلمہ نہیں چھوٹے گا، اللہ کا نام نہیں چھوٹے گا۔ درمیانے بھائی کو بھی ڈالنے لگے، چھوٹے بھائی کو، تو اس بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوٹے بھائی کو کہا لگتا ہے تو ڈر گیا، ارادہ بدل گیا۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا نہیں، میں تو قسمت دیکھ رہا ہوں، مجھ سے پہلے بڑا بھائی جنت میں چلا گیا۔ یہ کیسا ان کا اعتقاد ہے، کیسا ایمان ہے اور کیسی محبت ہے بہت سامنے۔ دوسرے بھائی کو بھی تیل میں ڈال دیا گیا، جل گیا، بھن گیا، عظیم شہادت ہوئی، پورے علاقے نے شہادت کو دیکھا، سارا منظر ہو گیا۔ چھوٹا بھائی جو خوبصورت ابھی نوجوان تھا، وزیر بڑا زیرک تھا، کہنے لگا بادشاہ ایسے نہیں، مزہ نہیں آیا، تو اس جوان کو چند دن میرے سپرد کر، میں کوئی طریقہ کرتا ہوں، دین سے پھرا لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا تو کوشش کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ اس نے بھائی کو لیا، سخت حفاظت میں گھر لے گیا، چونکہ بے دین تھے، غیر مسلم تھے۔ اپنی جوان بچی کو کہا کہ یہ میں جوان لے کے آیا ہوں، تو بڑی خوبصورت ہے، پورے علاقے میں تیرا حسن ہے، لوگ تیرا نام لیتے ہیں، اس آدمی کو تو پھسلا، اسے تو اپنے دین سے برگشتہ کر، میری عزت کا معاملہ ہے، بادشاہ سے میں بات کہہ کے
کے آیا ہوں، اسے پھسلنا چاہیے۔ کہنے لگی ابا بات ہی کوئی نہیں، یہ جوان کیا ہے، منٹوں کا کھیل ہے، ذرا ذرا سے میرے حسن کے آگے پھسل جاتے، اس کی کیا مجال ہے۔ رات اس کمرے میں وہ جوان کھڑا، کبھی نماز، کبھی سجدہ، کبھی قرآن کی تلاوت۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ کی قسم وہ جوان عورت آتی ہے، اس کے پاس بیٹھ گئی کہ ابھی میری طرف دیکھے گا، ابھی دیکھے گا۔ کہتے ہیں رات پوری گزر گئی، اس نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ جن کی آنکھوں میں اللہ کی محبت آ جائے، جنہیں پتہ ہے قیامت کو اللہ کا دیدار کرنا ہے، اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ کی محبت کرنے والے، اس عورت نے، جوان لڑکی نے سوچا شاید پہلی رات تھی، اسے پتہ چلا کہ نہیں چلا، بیچارہ ابھی بھائیوں کی موت دیکھ کے آیا ہے، ذہنی طور پہ ابھی نہیں سمجھا۔ اگلے دن پھر آئی، وہ لڑکی بیٹھی رہی، اشارے کرتی رہی، کہتی رات پوری گزر گئی، مجھ سے بات کرنا تو درکنار، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ جن آنکھوں پہ اللہ کے جلوے آ جائیں، محبوب خدا کے جلوے آ جائیں، وہ پھر دنیا کی طرف نہیں دیکھتے۔ وہ خاتون اب تو شرمندہ ہو گئی، یہ کیا بات ہوئی، میری بے عزتی کر دی۔ اگلے دن پھر آئی وہ جوان، کبھی قرآن پڑھ رہا، کبھی سجدہ کر رہا، کبھی رو رو کے دعا مانگ رہا، مولا اس فتنے سے بچا لینا، مولا اس آزمائی سے بچا لینا، میری حفاظت کرنا، میرے ایمان کو سلامت رکھنا۔ چند دن ہوئے، بجائے کہ لڑکا ادھر ہوتا، وہ لڑکی کہنے لگی اتنا پاکیزہ نوجوان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ آگے بڑھ کے کہنے لگی بتا تو صحیح تو کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو جیت گیا میں ہار گیا۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، چند باتیں کی، اسلام کے بارے میں بتایا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو، کہا یہ ہمارے دین میں تو بھوکے کتوں کی طرح دیکھتے ہیں، میں نے زندگی میں پہلا جوان دیکھا، عزت والا، احترام والا، مجھے طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، میں اس دین کو چھوڑتی ہوں، مجھے اپنے کرنا پڑا، اپنے دین میں شامل کر لے۔ چنانچہ اپنے باپ سے چوری وہ جوان اس بچی کو کلمہ پڑھاتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی محبت کا نظارہ تو کیجئے۔ آئے تھے دین بدلنے کے لیے، لیکن اللہ کی محبت کی طاقت ہے، اللہ ان کے دین کو بھی اسلام میں بدل دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے ایمان والے مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بھی بتایا جا رہا، اور زندگی کی نعمتیں پانے والوں اور زندگی کا خیال کرنے والوں، باپ کی محبت ہے اللہ کا شکر، ماں کی محبت ہے اللہ کا شکر، بیٹوں کی محبت ہے، بہنوں کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، سارے جہان کی محبت ہے۔ لیکن کبھی دل میں جھانک کے بھی دیکھیے اللہ کی کتنی محبت ہے، اللہ کا کتنا پیار ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ سے محبت کریں، اللہ سے پیار کریں۔ یقین جانیے جو اس سے محبت کر لیتا ہے، دنیا تو دنیا رہی، اللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واقعہ ضمن ذکر آتا ہے، چونکہ یہ واقعہ وہ قربانی میں سنایا جاتا، لیکن تھوڑا سا غور کیجئے، بڑی عمر ہے، بڑھاپا ہے، جوانی نہیں،
جوانی تو دعائیں مانگتے مانگتے گزر گئی، مولا اولاد دے دے، مولا بیٹا دے دے۔ اس شہنشاہ کی مرضی جب چاہے عطا کرے، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا عطا کیا، خوبصورت بیٹا، پیارا بیٹا عطا کیا۔ ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، باپ کے دل کا قرار وہ بیٹا۔ اندازہ لگائیے، دعائیں مانگ مانگ کے بڑھاپے میں صرف کوئی 5 بیٹے نہیں کہ اگر چلو ایک ہے تو چلو 4 تو ہے ہی ایک، گویا بڑھاپے کا سہارا بھی خواب میں منظر نظر آیا، اللہ کریم کا اشارہ ہوا اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ اندازہ لگائیے، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی واضح حکم نہیں آیا، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کریم کا پیار، یہ مرتبہ ویسے نہیں ملتا، یہ مقام ویسے نہیں ملتا۔ جس دل میں جتنی محبت زیادہ ہوگی، مقام بھی اتنا اونچا ہوگا۔ کتنے نبی ہیں، کتنے رسول ہیں، کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نبیوں میں، رسولوں میں اگر کسی کا مرتبہ اونچا ہے، اسے جناب ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ مرتبے ویسے نہیں، محبتیں ہیں، قربانیاں ہیں، اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ بیٹا بھی کتنی شان والا، اور لڑکا بن ہے، ابھی تو پوری طرح جوان نہیں ہوا۔ کہا تیار کر کے لے گئے، کہا بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو مارتا تھا، میں نے کیا غلطی کی، میرا کیا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں، دل میرا بھی نہیں چاہتا، تیری کوئی غلطی نہیں، میرے اللہ کا حکم۔ صرف اتنا سنا، لڑکا پن ہے، کہنے لگا ابا جان میں نے کہتا فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، قرآن کے لفظ ہے، جو حکم دیا گیا پورا کر گزریے، میری بات انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ دیکھیے محبت اللہ کا پیار۔ صرف اگر تھوڑی سی بات آخر میں پیغام دینا چاہتا، وہ لوگ اپنی جان قربان کر گئے، بچے قربان کر گئے، زندگی قربان کر گئے، اور آج ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، آج اللہ کی بارگاہ میں ہم سے 2 سجدے نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں سارا دن برکت نہیں رہی، سارا دن کام نہیں بنا۔ فرمایا من صلی الفجر بجماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی، محبت کرنے والا، وہ پیار کرنے والا، اپنے بندوں کا خیال کرنے والا، 5-6 منٹ کی فجر تم نے 6 منٹ دیے، اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا مجھے میری عزت کی قسم شام تک میں اللہ اپنے بندے کی حفاظت کروں۔ یہ محبتیں ہیں، یہ پیار ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ سچی حقیقی محبتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔